بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ طب کے اندر انفیکشن کا علاج کوئی نہیں۔ الحمدللہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے بڑا ہی آسان کام کر دیا ہے طب یونانی کے اندر۔ ایک ہوتی ہے سوزش، ایک ہوتا ہے ورم۔ سوزش کے اندر سرخی، جلن، درد اور خارش لذت کی کیفیت، اور جب وہی ورم میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر چند علامات کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بخار اور پیپ کا بننا۔ ٹھیک ہے، یہ کیفیات اور ابھار تو پہلے بھی ہوتا ہے لیکن یہ اور بڑھ جاتا ہے۔ میرے پاس ایک کیس آیا چند دن پہلے، ایک ہاسپٹل ہے یہاں پر پرائیویٹ، وہاں پر وہ ان کی لیبارٹری ہے، ان کو ڈاکٹر صاحب نے چوکنے میں انجیکشن لگا دیا چوتڑ پر۔ اکثر انجیکشن کھڑے بغیر یعنی شلوار کو نیچے کیے ایسے ہی ٹھونک دیا جاتا ہے، اور کچھ ذرات کپڑے کے وہ بھی جلد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یا اگر وہ غلط جگہ پر غلط پٹھے میں انجیکشن لگ گیا تو تب بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ تیسرے دن وہ سوج گئی جگہ اتنی خاصی کہ وہ بندے سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ مزید 2-3 دن گزرے تو وہ ورم کی کیفیت میں بن گیا، وہاں پر پیپ پڑ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی اب تو آپریٹ کرنا پڑے گا۔ وہ بندہ دوست تھا میرا، بھاگا میرے پاس، کہنے لگا حکیم صاحب میں آپریشن کوئی نہیں کروانا۔ میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائیں گے، اللہ خیر والا معاملہ کریں گے۔ تو جب ورم پک جائے اور وہ ٹھیک ہونے کی طرف نہ آ رہا ہو تو یہ نسخہ بیسک تو ہے طبیب حضرات کے لیے، لیکن غیر طبیب جو طب کو سمجھتے ہیں، اس کی روح کو سمجھتے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہم وہ دوا استعمال کریں گے جو اس ورم کو تحلیل کرنے میں یا پکانے میں معاون ثابت ہو۔ جب وہ دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت ہوگی تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی، نہ وہاں پر وہی سوجن رہے گی، نہ پیپ رہے گی، سب کچھ اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں۔ کرتا میرا اللہ، دوائیاں کچھ نہیں کرتی۔ نسخے کی طرف ڈائریکٹ آتے ہیں۔ نظریہ مفرد اعضاء کے 3 نسخے، یعنی طب یونانی جدید جو ہے اس کے 3 نسخے آپ کی نظر کرتا ہوں میں انشاءاللہ، کبھی بھی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں پہلا نسخہ ہے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 سوزشیں سلفا ڈرگز بتائی، ان میں سے پہلی ہے عضلاتی سوزش کا نسخہ۔ عضلاتی، یہ سلفا اس کو کہتے ہیں جس میں سلفر پائی جائے۔ نسخہ اس کے وزن یہ ہیں اور اجزاء یہ ہیں، بتاتا ہوں کہ نمک خوردنی، سفید نمک جو ہمالیین سالٹ ہے 100 گرام، گندھک آملہ سار مصفہ 150 گرام، اور اجوائن دیسی 150 گرام۔ اس کو باریک کر کے آپ سائڈ پہ رکھ لیں۔ ایک نسخہ ہو گیا۔ دوسرا نسخہ اکسیر لسانی کا، جس کو سوسی بھی کہتے ہیں، اس کے اجزاء ہیں ہلدی، ملٹھی اور سونف برابر وزن۔ اس کا صفوف بھی کر لیا، سائڈ پہ آپ نے رکھ لیا۔ اب تیسرا نسخہ وہ ہے اسارون، جس کو کوڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی علاقے کی جڑی بوٹی ہے، چوڑے سے پتے ہوتے ہیں اس کے، اور اس کے نیچے جڑ ہوتی ہے گانٹھ دار سی، سیاہی مائل، توڑنے سے بڑی عجیب سی خوشبو آتی ہے۔ بڑی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، یہ بہت جگہوں پر استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں پر میں نے اس کو استعمال کیا الحمدللہ۔ اب اس کی مقدار خوراک ایک بڑے انسان کے لیے 1000 ملی گرام کا کیپسول اکسیر لسانی کا ہلدی ملٹھی سونف والا، 500 ملی گرام عضلاتی سوزش اور 500 ملی گرام یہ اسارون کا کیپسول۔ دن میں 4 بار دیا میں نے ان کو، 3 دن کے لیے، دن میں 4 بار، تینوں میں سے ایک ایک کیپسول پانی کے ساتھ۔ تو اللہ کی رحمت سے پہلے دن درد کنٹرول ہوا، دوسرے دن سوزش کم ہونا شروع کی، تیسرے دن الحمدللہ وہ بالکل نارمل ہونے کے قریب تھے، لیکن دوائی ہم نے ان کو 10 سے 12 دن استعمال کروائی تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب اس کا دوسرا فائدہ، یہ تو ایک ہوا، دوسرا فائدہ اکثر جن کو دائیں طرف داڑھ کا درد ہوتا ہے، پیپ پڑ جاتی، چاہے وہ بائیں بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیچے انفیکشن ہو جائے، پیپ پڑ جائے، اس پیپ کو ختم کرنے کے لیے اور اس درد کو ختم کرنے کے لیے یہی نسخہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دوائی کی مقدار جو ہے وہ بڑے جو افراد ہیں ان کے لیے اکسیر لسانی 500 ملی گرام ہے، اور عضلاتی سوزش بھی 500 ملی گرام ہے، اور اسارون بھی 500 ملی گرام ہے۔ جو اس سے تھوڑی عمر کے ہیں، یعنی 15-20 سال کی عمر کے، ان کو ہم دیتے ہیں یہی 250 ملی گرام کے کیپسول۔ یہ 3-4 دن یا 5 دن استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ بہترین اینٹی بائیوٹک سیٹ ہے، اینٹی بائیوٹک، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں۔ پس پڑ گئی ہو، ورم پکنے کے قریب ہو یا پک چکا ہو، رس رہا ہو اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ نسخہ 100% رزلٹ دیتا ہے۔ اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو بھی نسخہ بتانا ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بتانا ہے،
کسی سے پوچھ کے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا یا فلاں کتاب سے لیا وہ آپ کی نظر کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں میرے وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں تاکہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس علم کو آگے کنورٹ کرنے کی توفیق بھی دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔